انشاءاللہ تعالی من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے ہر نبی نو زندگی دی اندر ایک موقع ایسا عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا مانگو میرا نبی جو منگنے، مانگو میرا نبی جو منگنے، یہ تیری دعا قبول ہوئی ہوئی۔ مانگ میرا نبی، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لئی، ہر نبی نو زندگی دی اندر مشکل پیش آئی تے اللہ کے التجا کر دیتی۔ جدوں پیارے پیغمبر فرماندے نے واری میری آ گئی، واری تواڈے تے میرے نبی دی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ سارے آخو صلی اللہ علیہ۔ یار کیوں ڈردے پہ آخو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی بندے نے نظر آ رہے ہیں نہ بیچارے دا نہ منہ کھلدا ہی نہیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے مصطفیٰ کو پوچھا گیا اے اللہ دے نبی جی دسو قیامت والے دن تہاڈا قرب کیڑے عمل نال؟ قیامت والے دن تہاڈا قرب کیڑے عمل نال؟ قیامت والے دن تمہیں پتہ ہے ہر بندے نو سفارش چاہیے ہونی ہے نبی دی۔ بولو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن دو شفاعتاں کرنی ہیں۔ کتنیاں؟ سارے بولو کتنیاں؟ دو شفاعتاں کرنی ہیں۔ ایک شفاعت پیارے پیغمبر نے کرنی ہے جڑی پوری کائنات دے انساناں دی ہونی، اور ایک شفاعت سونے مصطفیٰ نے اپنی امت دی کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا سورج سوا نیزے سے، زمین تانبے دی، ہمیں جاگی نا ساری دنیا دے انسان موجود، اتنا سختی دا عالم، لیکن کوئی اتھے نہ چھاں کوئی نہیں ہونی، سورج اتنا ضرور ہوئے تے جیٹ ہاڑ اس کی حال ہونے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہونے نے۔ کملی والے نے فرمایا اللہ انہوں بلا کے اپنی عرش بھی چھاں دے دے۔ اس موقع اسے بھی اللہ نے کی کرنا ہے، اپنے عرش دی لوگاں نو کی دے دینی ہے۔ وہ خوش نصیب انسان انہاں دا ذکر ہے حدیث پاک دے اندر 7 قسم دے لوگ ہونے نے۔ انہوں وقت نہیں، میں پچھلے جمعے تے غالباً وہ حدیث ذکر کیتی تے سارا جمعے دا ٹائم جڑا نا گھنٹہ اس تے لگ گیا، وہ تھن سنندا نہیں، لیکن عرض کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے بھی اس موقع اسے بھی اللہ چھاں دا انتظام کیتا ہے، لیکن بندہ اپنے واسطے چھاں تے دنیا تے بنا کے بینی ہے نا، کہاں لبنی ہے؟ تو عرض کر رہے ہیں کملی والے فرماتے نے ساری دنیا دے انسان آکھنا کون ہے جڑا اللہ نو آکھے یا اللہ حساب کتاب شروع کرو، جس مصیبت چو پھنسے ہوئے اتھو جان چھوٹ جائے۔ سارے آدم علیہ السلام کو جانا انہوں آکھنا لست لہا، اے میرا منصب نہیں، اے تو نوح جاؤ نوح کو، نوح علیہ السلام کو لانے کے آکھن گے لست لہا میرا منصب نہیں، یہ تو ابراہیم۔ چلدے حدیث لمبی ہے تقریباً 2 صفحات مشتمل، وہ حدیث کی کتاب ہے اس نے 2 صفحات بن دے حدیث سے۔ آخر تے کملی والے فرماندے نے لوگ میرے کو لان گے، میں جواب دے مانگا انا لہا، یہ منصب تے میرا ہے۔ کملی والے فرماندے نے وہ وقت ایڈا مشکل ہونا ہے، سمجھ آگئی نا؟ آج کئی لوگاں نا ایک انہا جا کھاتا بنائے ہیں، وہ سمجھ دینے بے اتھے نبی جڑے نا، نبی وہ آدھے نے لست رہا ساڑھا ہے منصب نہیں، تے بندے کی آدھے نے ایک بندہ پیچھے جا اس میں کہ نماز اس ساکہ جی میں نماز کدی نہیں پڑھی، اسی اپنے باوے اور انہ سال دا اتنا فنڈ دے دینے، وہ آدھے میں جانا تے کم جانے، کوئی جے نبی نوے نماز معاف نہیں ہوئی تو تسی کس باغ دی موڑی ہو؟ سوچنے دی گل ہے کہ نہیں؟ وہ اپنا پیر اور جڑے نا لے کے ٹر گئے، انہاں کہ میں جنا کل اینج کر کے اسی تمہیں پار کرا دینا، نبی آدھے پہنے انا لست رہا ساڑھا منصب نہیں ہے۔ وہ میرے بھائی کچھ غور فکر کر، کوئی بندہ اپنی عقل نال بھی سوچ رہندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز معاف، آپ اتنی بخاری شریف اٹھاؤ، آخری بیماری دے اندر بیمار نے جدوں آپ نے مغرب دی نماز پڑھائی، بخاری شریف دوسری جلد کے اندر موجود ہے، آپ نے مغرب
الصلاۃ دی آیات تلاوت فرمائیاں، عشاء دی نماز واسطے تشریف نہیں لے آ سکے، اتنا بخار ہے، اتنے بیمار نے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آخری بیماری میں سونا مصطفیٰ جماعت کران آندا سی، میں آپ دے جسم اتے ہاتھ پھیلایا، لوگوں آپ دے جسم اتے کپڑے اتو بھی ہاتھ نہیں لگ رہا، اتنا بخار سی، لیکن اس دے باوجود سونا مسجد وچ آ کے کی کر رہا، نماز ساڈی حالت کی ہے، اسی نماز نو کی سمجھ رہے، کملی والے آخری نماز واسطے بلایا گیا، بلال آئے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اللہ دے نبی جی آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی لے آؤ، وضو کرا، سونا مصطفیٰ بے ہوش ہو گئے، نماز واسطے اٹھنے لگے تو کی ہو گئے، کملی والے پھر ہوش ہے، پوچھے صلی الناس نماز ہوگی جی نہیں تہاڈا انتظار ہو رہا ہے، فرمایا اٹھنے لگے پھر بے ہوش، کوئی سوچو تے صحیح، سونا اتنی نماز واسطے تگو دو کر رہا ہے تے اسی کس باوجود نہیں، اسی نماز سمجھ دے کچھ نہیں، سوچن دی گل ہے کہ نہیں، غور کر رہے ہیں میرے بھائی، سن چاہیے اسی اپنے اعمال دی فکر کریے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ دے عرش دے سامنے سر سجدے وچ رکھ دے، سر سجدے وچ رکھ دے والا، کملی والے فرماندے نے وہ سجدے اندر جیڑی میں اللہ دی تعریف کرنی ہے، وہ اتنا لمبا سجدہ اور اس وچ وہ اللہ دی تعریف ساری دنیا نے مل کے دنیا اتے میرے سمیت وہ اللہ دی تعریف نہیں کیتی ہونی جیڑی میں محمد نے اس سجدے وچ اللہ دی تعریف کرنی، اس سجدے ایک وچ جیڑی میں اللہ دی تعریف کرنی ہے، پوری دنیا نے میرے سمیت دنیا کی اللہ دی تعریف، اللہ نے وہ میرے ذہن میں ڈال دیا جانا ہے، میں وہ اللہ دی تعریف کر دیا، کملی والے فرماندے نے اللہ فرمان گے وہ میرا سونا پیغمبر ارفع راسک سل توتا اشفا تشفا، وہ میرا سونا ساتھ اٹھا منگتا جا میں تیری چھوڑیاں بھرتا جا، تو منگتا جا تو میں تیری چھوڑیاں، بولو میں تیری چھوڑیاں بھرتا جاواں، ساری دنیا دیکھ رہی ہونی ہے کہ سجدہ کرن والا کون ہے اور سجدہ کس نے کیتا جا رہا ہے، تاکہ پتہ چل جائے دنیا نو، دنیا اتے کوئی عیسیٰ نو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی نو سجدہ کر رہا ہے، تاکہ پتہ چل جائے سجدیاں دے لائق ہے تے کون ہے، صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عرض کرے گا یا اللہ حساب کتاب شروع کیتا جائے، اے نبی پاک نے پوری کائنات دیا انسانہ دی شفاعت کرنی، کمری والے فرماندے نے اللہ اس حال دے مطابق کرسی عدالت تے تشریف لے آنی ہے، ساری دنیا دے انسان ہر انسان دی زبان تے سونے مصطفیٰ دی تعریف ہونی ہے کہ اللہ نے سونے مصطفیٰ دی شفاعت قبول کر دی، یہ شفاعت ہونی ہے جیڑی ساری کائنات دے انسانہ دی، اور دوسری شفاعت ہونی ہے جیڑی صرف اپنی بولو کس دی، صرف اپنی امت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت اللہ